نوزائیدہ مہمان کی دنیا میں پہلی چیخ اور پہلی سانس کے ساتھ ہی ماں کے دماغ میں موجود پیچوٹری گلینڈ ایک نیا ہارمون تیار کر کے ماں کے دوران خون میں شامل کرنے لگتا ہے۔ یہ ہارمون برق رفتاری کے ساتھ مجھ تک پہنچتا اور جلد ہی میری دودھ اسٹور کرنے والی ننھی منی تھیلیاں آب حیات سے بھرنے لگتی ہیں۔ اس ہارمون کو پرولیکٹین کہا جاتا ہے اور اس کا مقصد لاکھوں کھربوں نادیدہ دشمنوں یعنی کھربہا کھرب جراثیم سے بھری اس دنیا میں پہلی بار آنے والے ننھے سے مہمان کی اندرونی مشینری کی صفائی، اس کے جسم کو بے شمار مہلک بیماریوں سے بچانا اور اس کے بعد اسے دنیا کی سب سے حیات آفریں غذا کی فراہمی ہے۔ نومولود کی پیدائش کے ابتدائی 4 دن تک میرے اندر سے ایک زردی مائل رطوبت خارج ہوتی ہے۔ اس رطوبت کو انگریزی میں کولوسٹرم کہا جاتا ہے، اردو میں اسے آپ کھیس کہہ سکتے ہیں۔ اس کی مقدار بھی کم ہوتی ہے اور اس میں بچے کے غذائی اجزاء بھی کم ہوتے ہیں، اسی لیے شروع ہی سے ماں کا دودھ پینے والے بچوں کا وزن عارضی طور پر کم ہو جاتا ہے اور ناتجربہ کار مائیں اپنے بچے کا وزن دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہیں۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کب کرنا ہے۔ یہ نوزائیدہ بچہ رحم مادر کی تاریکی اور طرح طرح کی رطوبتوں کے درمیان 9 ماہ تک زندگی گزار کر آ رہا ہے۔ اس دنیا میں اب اسے بتدریج خود اپنے بلبوتے پر زندہ رہنا ہے۔ رحم مادر کے تاریک ماحول اور اس دنیا کے ماحول میں بڑا فرق ہے۔ مجھے اس ننھے سے مہمان کو نئے ماحول میں زندگی بسر کرنے کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے۔ اس کام کا آغاز اس کے جسم کے اندر موجود طرح طرح کی علائشوں کو صاف کرنے سے کیا جاتا ہے۔ زردی مائل رطوبت کو کولوسٹروم بچے کے نظام ہضم میں موجود ان رطوبتوں، جھلیوں اور دیگر چیزوں کو اس کے جسم سے باہر نکالنے میں مدد دیتی ہے، جن کی اسے رحم مادر کی زندگی میں تو بہت ضرورت تھی، لیکن اب اس روشن دنیا میں اسے ان کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ دیکھیں نا، سمندر کی تہہ میں غوطہ خوری کرنے والے اگر باہر نکل کر بھی آکسیجن سلنڈر کا ماسک منہ پر چڑھائے رہیں تو اسے حماقت ہی کہا جائے گا۔ یہ زردی مائل رطوبت بچے کو اندرونی علائشوں سے پاک کرنے کے ساتھ ساتھ بچے کے لیے قدرتی ویکسین کا بھی کام کرتی ہے۔ اس رطوبت میں ایسی اینٹی بائیوٹکس بھی موجود ہوتی ہیں جو نومولود کے لیے کئی امراض سے فوری تحفظ فراہم کرتی ہیں، جو اکثر اوقات جان لیوا ثابت ہوتے ہیں، مثلا خسرہ، میزلز، کالی کھانسی، سرخ بخار وغیرہ وغیرہ۔ ولادت کے 5ویں روز یہ نومولود اندرونی علائشوں سے مکمل طور پر پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اسے غذائیت سے بھرپور غذا دی جا سکتی ہے اور اس کے لیے اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بس وہ اشارے کرے، آب حیات کا چشمہ خود اس کے لبوں تک آ جائے گا، یا ماں کے ہاتھ کی ذرا سی حرکت پیاسے کو آب حیات کے چشمے تک پہنچا دے گی۔ کتنی دلچسپ بات ہے کہ انسان اگر خود کسی اجنبی سیارے پر جانا چاہے تو اسے ہزاروں سال کی ذہنی ترقی، سینکڑوں برس کی سائنسی تحقیق درکار ہوتی ہے، اور اس مقصد کے لیے اسے اربوں ڈالر کے خلائی آلات استعمال کرنا پڑتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ کسی اجنبی سیارے پر چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتا۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے انتظامات کے تحت روزانہ لاکھوں کروڑوں انسان اس کرۂ ارض پر آ رہے ہیں۔ یہ ننھے منھے انسان بھاری خلائی سوٹ تو کیا، کوئی ہلکا سا لباس بھی پہن کر نہیں آتے، اور 100 برس یہاں مزے سے زندگی گزارتے ہیں، بلکہ اکثر کے ذہن سے تو واپسی کا تصور ہی مٹ جاتا ہے اور وہ اس کرۂ خاکی ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ شروع میں مجھے اور میری ساتھی دوسری چھاتی آدھا لیٹر کے قریب دودھ تیار کرتی ہے، لیکن اس معمولی مقدار کو حاصل کرنے کے لیے روزانہ کئی گیلن خون کا ہمارے اندر سے گزرنا ضروری ہے۔ جب یہ خون ہمارے اندر پھیلی ہوئی خون کی باریک باریک رگوں سے گزرتا ہے تو میری ہزاروں لاکھوں ننھی منھی تھیلیاں دوران خون سے گلوکوز یا بلڈ شوگر کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں، اور میرے اندر موجود خامرے یعنی انزائمز کسی ماہر کیمیا داں کی طرح اس گلوکوز کو ایسی مٹھاس میں تبدیل کر دیتے ہیں
جسے نومولود بچے کا جسم آسانی سے قبول کر سکے۔ اس مٹھاس کو لیکٹوز کہا جاتا ہے۔ یہی نہیں، میری ننھی منی تھیلیاں امائنو ایسڈز اور ماں کے دودھ میں پائی جانے والی پیچیدہ پروٹین یعنی لحمیات کو بھی ماں کے دوران خون ہی سے حاصل کرتی ہیں۔ یہ پروٹین بچے کی نشو و نما اور بافتوں یعنی ٹیشوز کی مرمت میں کام آتی ہیں۔ معدنیات، خاص طور پر کیلشیم جو بچے کی ہڈیوں کی تعمیر کے لیے ناگزیر ہے، اور مختلف وٹامنز جو بچے کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں، ماں کے خون ہی کے ذریعے مجھ تک پہنچتے ہیں اور میں انہیں دودھ کے قطروں میں شامل کر کے بچے تک پہنچاتی ہوں۔ آج کل بعض فیشن زدہ مائیں بچوں کو اپنا دودھ پلانے سے خائف نظر آتی ہیں۔ ان کے خیال میں بچے کو دودھ پلانے سے ان کے فگر خراب ہو جائیں گے۔ ان کے خوف کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ بچہ جب اپنی ماں کی چھاتی چوستا ہے تو اس سے چھاتیاں ڈھیلی نہیں ہوتی۔ قدرت نے انہیں ایک اندرونی برا کی مدد سے ماں کے سینے پر باندھ رکھا ہے۔ جس مقام سے بچے کے ہونٹ غذا حاصل کرتے ہیں، اس جگہ پر میں چکنائی کے مخصوص غدود کی تعداد میں اضافہ کرتی رہتی ہوں تاکہ بار بار کے استعمال سے یہاں کی جلد چٹکنے نہ لگے اور بچے کو دودھ پینے میں زیادہ آسانی محسوس ہو سکے۔ میرے نپل دراصل لچکدار بافتوں کا مجموعہ ہیں، اسی لیے جب بچہ انہیں اپنے منہ میں لیتا ہے تو یہ سخت ہو جاتے ہیں تاکہ بچہ انہیں ٹھیک طرح سے اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے سکے۔ بچہ جیسے ہی چوسنا شروع کرتا ہے، میری بے پناہ حساسیت کے سبب میرے اندر دودھ کی نہریں دودھ سے بھر جاتی ہیں۔ ان کے بہاؤ کا رخ نیچے کی طرف ہوتا ہے، جہاں ایک ننھا سا انسان اپنے رزق کے لیے منہ کھولے بے تابی سے اپنی غذا کا منتظر ہوتا ہے۔ لیکن دودھ کی ابتدائی سپلائی ذرا دیر کو رک جاتی ہے۔ بچہ بے تابی سے اپنا منہ ادھر ادھر مارتا ہے۔ میرے نپل کے اندر بے پناہ حساس اعصاب کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ بچے کے ہونٹ جب میرے نپل کو دباتے ہیں تو نپل کے اندر موجود یہ حساس مواصلاتی مراکز فوری طور پر اس کی اطلاع دماغ کو فراہم کرتے ہیں۔ دماغ کے اندر موجود پیچیوٹری گلینڈ فوراً ہی ایک ہارمون جاری کرتا ہے۔ اس ہارمون کو آکسیٹوسن کہا جاتا ہے۔ یہ ہارمون دوران خون کے ذریعے برق رفتاری کے ساتھ مجھ تک پہنچتا ہے اور اس کے ملتے ہی میرے وہ پٹھے جو دودھ کی ان ہزاروں لاکھوں ننھی منی تھیلیوں کے گرد موجود ہوتے ہیں سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کے بار بار سکڑنے سے دودھ کی ان تھیلیوں پر دباؤ پڑتا ہے اور ان میں موجود دودھ کی نالیوں میں جانے لگتا ہے۔ اب بچے کو نبل دبانے یا چوسنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اب اس کا پیٹ بھرنے تک دودھ کا آبشار خود بخود اس کے منہ میں گرتا رہتا ہے۔ میں جو دودھ بچے کو فراہم کرتی ہوں یہ خاص طور پر نوزائیدہ بچوں کی ضرورت کے مطابق بنایا گیا ہے۔ اس لیے ہم دونوں چھاتیوں کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ مائیں یہ نادر و نایاب غذا بچوں کو ضرور فراہم کریں۔ گائے کا دودھ بھی اس عمر کے بچوں کو پلایا جا سکتا ہے، لیکن وہ بہرحال گائے کی بچے کی ضروریات کے مطابق ہوتا ہے، انسان کے بچے کی ضروریات کے مطابق نہیں۔ مائیں اگر بچوں کو اپنا دودھ پلائیں تو اس میں اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ بچوں کو اپنا دودھ پلانے کی وجہ سے رحم مادر کی اصلاح ہوتی ہے۔ رحم مادر جو 9 ماہ کے دوران ایک بڑی تھیلی کسی شکل اختیار کر گیا تھا، بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے آہستہ آہستہ نارمل سائز میں آ کر ناشپاتی کے برابر ہو جاتا ہے۔ رحم مادر کے سکڑ جانے سے اس میں موجود خون کی شریانوں کے پھٹنے یعنی ہیمریج کا خطرہ بھی دور ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ماں کو ایک خاص قسم کی جسمانی لذت کا بھی احساس ہوتا رہتا ہے۔